تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. جمعہ کے خطبے میں اگر خطبے دینے والا خطیب نہ پہنچے اور جماعتیوں میں بھی کوئی نہ ہو تو کوئی آدمی کھڑے ہو کے فاتحہ تو پڑھ سکتا ہے، 2 آیتیں قرآن کی بھی تو پڑھ سکتا ہے. خطبے دینے کے لیے ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ الفاظ کوئی قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لی، 2 آیتیں پڑھ لی، 1 حدیث پڑھ لی، بس خطبہ ہو گیا. مجھے مزی بہت آتی ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف وضو ہوتا. مزی ہو یا ودی ہو، پیشاب سے پہلے آئے یا کسی اپنے بیوی کے تخیلات خیالات کی وجہ سے آئے، اس غسل صرف منی سے ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے. منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو جو ہے وہ مر جائے، وہ منی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ غسل کیا جائے. ہم نے 1 ایکڑ زمین خریدی تھی بہت عرصہ پہلے. اب جب کہ آج کل فرنٹ پر قیمت زیادہ ہے، کیا اس کے بدلے ہم فرنٹ پہ قبضہ کر لیں؟ کس سے خریدی تھی مجھے کیا پتا، اور جو خریدی تھی اس کے بدلے کسی اور پہ قبضے کرنے کا کیا حق ہے؟ یہی تو ہے نا، آج کل کھاتا مشترکہ ہو تو جو بڑے آدمی ہیں وہ اچھی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جو بالکل ناقابل کاج ہو غریبوں کو دے دیتے ہیں، تمہاری ہے بھائی، جاؤ اپنی زمین پوری کر لو، پیمائش کر لو. تو بہرحال یہ جو آپ نے خریدی ہے آپ کا وہی حق ہے عند اللہ. لوگ نہیں جانتے لیکن اللہ تو جانتے ہیں. اس سے تجاوز کر کے کسی دوسری جگہ پر قبضہ نہ کریں. یہاں جو عورت رہتی ہے مکے میں، اگر وہ عمرے کے لیے مسجد عائشہ بغیر محرم کے یہاں ہو سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ بغیر محرم کے عمرے کے لیے بھی نہ جائے. ورنہ حکم یہی ہے کہ محرم سفر میں کم سے کم 3 دن کا سفر، لیکن آج کل 3 دن کا سفر 3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا، مثلا پہلے حضور کے زمانے میں کم سے کم 8 دن لگتے تھے مکے سے مدینہ آتے ہوئے، اب آپ 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انشاءاللہ اسی محرم میں شاید مکہ مدینہ اور جدہ مدینہ ٹرین چلے گی جو 2 گھنٹے میں پہنچائے گی، اور آمد رفت کا کرایہ بھی 150 ریال ہوگا. تو اس قدر سستا بھی اور آرام دہ بھی کہ 2 گھنٹے میں آپ چلے گئے اور 2 گھنٹے میں واپس آ گئے. تو انشاءاللہ بہرحال ان کی کوشش ہے کہ حجاج کو، قادمین کو، معتمرین کو جس قدر سہولت ممکن ہو پہنچائیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے قانون کو نہ توڑا کریں. وضو میں اور نماز میں شک رہتا ہے، شک کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا، تو مولوی مکی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کوئی شک نہ کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وہ ایک ایسا نہ کر رہا ہے، ایک آدمی آیا ایک بزرگ کے پاس کہ حضرت میرے اوپر بڑی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، وظیفہ آپ نے لا حول پڑھا کرو. وہ 1-2 مہینے کے بعد پھر آیا، آپ نے ہاں بھی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ لا حول لا حول لا حول لا حول. کیا مطلب؟ آپ نے تو آتا لا حول پڑھا کرو. سب بے وقوف آدمی. مانا یہ تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھا. اس لیے آپ بھی بلا وجہ شک ہوئے نہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری مجبوریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ معاف فرماتے ہیں. کہتے جی کہ اگر جنازہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، جنازہ کھڑا ہونے والا ہو، تو وضو کی جگہ تیمم کر کے جلدی جلدی ہم جنازے میں شامل ہو سکتے ہیں. عجیب آدمی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنازہ تو ہے ہی فرض کفایہ، نہ پڑھو تو کیا ہو گیا؟ جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر ہمارے 2 بندے کھڑے ہو گئے بس کافی ہے. باقی جن نے نہیں پڑھا ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا.
دوسری بات یہ ہے کہ تیمم کا تعلق ہے پانی سے، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ہو تو تیمم کرو، یہ تو نہیں کہ جنازہ آ جائے تو کر لو۔ یہ لوگوں نے عجیب بنائے ہوئے ہیں، اور جی جنازہ رہ جاتا نا پھر تو ہم محروم ہو جاتے، ہو جائیں، پہلے تیاری کر کے نہیں پہنچ سکتے چپ کر کے کھڑے رہیں، بعد میں جا کے تعزیت کر دیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ پانی بھی ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں۔